Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا ہو جانا ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے سخت سزا دے گا۔ اللہ پاک کے ناراض ہو جانے کا سبب ہونے کے علاوہ یہ گناہ دنیا میں بھی انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے دل میں یہ وہم بیٹھ جائے کہ میرا یہ قلم میرے لیے بہت مبارک ہے اور میری ساری کامیابیاں اس کی برکت سے ہیں، اور وہ قلم گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو ایسا آدمی سخت مصیبت میں پھنس جائے گا۔ وہم کی وجہ سے وہ اس غم اور فکر میں مبتلا ہو جائے گا کہ بس اب مجھے کسی قسم کی کامیابی حاصل نہ ہوگی، اور اس غم اور فکر کی وجہ سے اس کی ساری قوتیں مرجھا کر رہ جائیں گی، اور یوں وہ سچ مچ پریشانیوں میں پھنس جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نفع نقصان سب کچھ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اس عقیدے کی بنا پر وہ برابر اپنی قابلیت میں بڑھتا جاتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ چنانچہ ان باتوں کی وجہ سے اس کی زندگی نہایت شاندار بن جائے گی۔ اگر اس کا ایک قلم گم ہو جائے گا تو وہ دوسرا قلم خرید کر پہلے جیسے شوق اور محنت سے اپنا کام جاری رکھے گا۔ ہمارے مقدس مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس بات پر پورا یقین لائیں کہ کسی کو عزت دینا یا کامیابی بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ ہمارا اور اس کائنات کا اس طرح مالک ہے کہ اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور کام نہ کر سکے۔ وہ تو اس قدر با اختیار اور طاقتور ہے کہ اس کا صرف یہ فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن، جس کا مطلب ہے ہو جا، بس وہ کام فوراً سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ وہم میں مبتلا ہو جانے کو کس قدر برا سمجھتے ہیں اور اس اخلاقی بیماری کی کس طرح روک تھام کرتے تھے، اس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کعبہ شریف کی عمارت پر کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور حج کے موقع پر پرانا غلاف اتار کر اس کی جگہ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کیا جاتا تھا، اور جس طرح آج کل پرانے غلاف کا ٹکڑا حاصل کر لینا بعض لوگ ثواب اور برکت کا باعث خیال کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ بات صحابہ کو شریعت اسلامی کے خلاف معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پرانے غلاف کے ٹکڑے تقسیم کرنے کی بجائے اسے زمین میں دفن کر دیا کریں۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے لگا۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ اللہ کے اس گھر مسجد کی چابیاں انہی کے پاس رہتی تھی۔ انہیں غلاف کا زمین میں دفن کیا جانا کچھ اچھا نہ لگا، چنانچہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پرانے غلاف
کعبہ کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، یہ تعظیم شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ جب غلاف اتر گیا اور کسی نے اس کو ناپاکی کی حالت میں استعمال بھی کر لیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تم کو چاہیے کہ اس کو بیچ ڈالو، یعنی اس کور کو بیچ دو اور اس کی قیمت غریبوں اور مسافروں کو دے دیا کرو۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کو اس وہم سے بچا لیا جس سے آج کل کے زمانے میں بھی لوگ مبتلا بہت ہی زیادہ نظر آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ٹینشن سے نجات کا حاصل تو اللہ کی ذات پر کامل توکل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز پڑھ کر دعا کیجیے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہو اور صبر کریں۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم کرب لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ذیل آیات پڑھا کرتے تھے۔ وہ آیات یہ تھیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ پیارے ناظرین، وہم اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ وہم اور وسوسوں کو اپنے ذہن میں اور اپنے سینوں میں جگہ نہ دو۔ اس لیے جب بھی آپ لوگوں کو کوئی وہم ہو، کوئی بھی وسوسے آنے لگے تو آپ وضو کیجئے، پاک ہوئیے اور تعوذ پڑھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنے کے بعد اللہم انی اعوذ بکا من ہمازات الشیاطین واعوذ بکا ربی من ان یحضرون، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل حامیتی وہو یا فیما تحب وترضی، یعنی اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے، میرے غم اور خواہشات کو ان اعمال میں بدل دیجئے۔ تو آپ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی بھی برے خیالات، کوئی وہم، کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی، کوئی وسوسے آنے لگے تو فوراً سے تعوذ پڑھیں۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان رونے لگتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی پناہ چاہنے لگتے ہیں۔
تو شیطان دور بھاگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو روشن کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دے گا، اور اللہ آپ کے دلوں میں شیطان کے وسوسے آنے سے ختم کر دے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، جب بھی آپ فارغ ہوں، کام کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برے خیالات سے بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔